اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم تلاوت قرآن پاک کے آداب پڑھیں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت ذوق و شوق کے ساتھ دل لگا کر کیجیے اور یقین رکھیے کہ قرآن مجید سے شغف خدا سے شغف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لیے سب سے بہتر عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ اکثر و پیش تر وقت تلاوت میں مشغول رہیے اور کبھی تلاوت سے نہ اکتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کا ارشاد ہے، جو بندہ قرآن کی تلاوت میں اس قدر مشغول ہو کہ وہ مجھ سے دعا مانگنے کا موقع نہ پا سکے تو میں اسے بغیر مانگے ہی مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ تلاوت قرآن ہی کے ذریعے خدا کا سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن کی ترغیب دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا اور وہ روزانہ اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی زنبیل کہ اس کی خوشبو 400 مہک رہی ہے۔ اور جس شخص نے قرآن پاک پڑھا لیکن وہ اس وقت کی تلاوت نہیں کرتا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی بوتل کہ اسے ٹاٹ لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت محض طلب ہدایت کے لیے کیجیے، لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے، اپنی خوشحالی کا سکہ جمانے اور اپنی دینداری کی دھاک بیٹھانے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے۔ یہ انتہائی گھٹیا مقاصد ہیں اور ان اغراض سے قرآن کی تلاوت کرنے والا قرآن کی ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ تلاوت سے پہلے طہارت اور نظافت کا پورا اہتمام کیجیے، بغیر وضو کرنا، قرآن مجید چھونے سے پرہیز کیجیے اور پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کیجیے۔ تلاوت کے وقت قبلہ رخ دو زانوں ہو کر بیٹھیے اور گردن جھکا کر انتہائی توجہ یکسوئی دل کی عمادگی اور سلیقے سے تلاوت کیجیے۔ خدا کا ارشاد ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی برکت والی ہے تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تجوید اور ترتیل کا بھی جہاں تک ہو سکے لحاظ رکھیے، حروف ٹھیک ٹھیک ادا کیجیے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی آواز اور اپنے لہجے سے قرآن کو آراستہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حرف واضح کر کے اور ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے روز کہا جائے گا، جس ٹھہراؤ اور خوشحالی کے ساتھ تم دنیا میں بنا سوار کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اسی طرح قرآن پڑھو اور ہر آیت کے سلے میں ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ۔ تمہارا ٹھکانہ تمہاری تلاوت کی آخری آیت کے قریب ہے۔ نہ زیادہ زور سے پڑھیے اور نہ بالکل ہی آہستہ، بلکہ درمیانی آواز میں پڑھیے۔ خدا کی ہدایت ہے، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اور اپنی نماز میں نہ تو زیادہ زور سے پڑھیے اور نہ بالکل ہی دھیرے دھیرے، بلکہ دونوں کے
درمیان کا طریقہ اختیار کیجیے۔ یوں تو جب بھی موقع ملے تلاوت کیجیے، لیکن سحر کے وقت تہجد کی نماز میں بھی قرآن پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ تلاوت قرآن کی فضیلت کا سب سے اونچا درجہ ہے اور مومن کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ وہ تلاوت کا اونچے سے اونچا مرتبہ حاصل کرے۔ 3 دن سے کم میں قرآن شریف ختم کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے قطعاً قرآن کو نہیں سمجھا۔ قرآن کی عظمت و وقت کا احساس رکھیے اور جس طرح ظاہری طہارت اور پاکی کا لحاظ کیا ہے، اسی طرح دل کو بھی گندے خیالات، برے جذبات اور ناپاک مقاصد سے پاک کیجیے۔ جو دل گندے اور نجس خیالات سے آلودہ ہے، اس میں نہ قرآن پاکی کی عظمت و وقت بیٹھ سکتی ہے اور نہ وہ قرآن کے معارف حقائق ہی کو سمجھ سکتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔